سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 1۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون اقترب للناس حسابهم، بہت ہی قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت، وهم فی غفلت معرضون، جبکہ وہ غفلت میں اعراض برت رہے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب بھی ان کے پاس کوئی نصیحت آتی ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، کوئی حسب حال، الا استمعوہ، تو وہ اس کو سنتے ہیں، وہم یلعبون، اور وہ کھیل میں لگ جاتے ہیں، لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے، وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور خفیہ میٹنگ کرتے ہیں ظالم لوگ، اور یوں کہتے ہیں هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کچھ نہیں، یہ تو انسان ہے تمہاری طرح، أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کیا تم جادو کے پیچھے چلو گے جبکہ تم دیکھ بھی رہے ہو۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، فرمایا میرا پروردگار ہر بات کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ یوں کہنے لگے کہ یہ پریشان کن خیالات ہیں، بل افتراہ، بلکہ اس نے یہ خود تراشا ہے، بل هو شاعر، بلکہ یہ شاعر ہے۔ فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، بس چاہیے کہ لائے ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی جیسا کہ بھیجی گئی پہلوں پہ۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، نہیں ایمان لائی ان سے پہلے وہ بستیاں جن کو ہم نے برباد کر دیا۔ افہم یؤمنون، کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ اس سورۃ مبارکہ کا نام الانبیاء ہے، جو نبی کی جمع ہے، انبیاء علیہ السلام۔ اس لفظ کا اگرچہ اس سورۃ مبارکہ میں کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے تذکرے اس سورۃ مبارکہ میں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام،
اور حضرت یونس، حضرت یحییٰ، زکریا، حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام، اور پھر آخر میں خاتم المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ ان مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کی وجہ سے اس سورت مبارکہ کا نام الانبیاء ہے۔ مکی سورت ہے، ترتیب کے لحاظ سے 112ویں سورت، نازل ہونے کے اعتبار سے 112ویں سورت ہے، اور اس کی آیات مبارکہ 112 ہے۔ 21ویں سورت کا درس ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 20 سورتوں کا درس جو ہے الحمدللہ وہ ہم مکمل کر چکے۔ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 73ویں نمبر پہ یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سے پہلے 72 سورتیں نازل ہو چکی تھی۔ گویا مکی دور کے بھی وسط کے اندر درمیانی مدت میں یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی۔ دیگر مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی زیادہ تر 4 مضامین بیان ہوئے۔ اللہ رب العزت کی توحید، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت، قرآن کریم کی حقانیت اور عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں جن پر ہم سب کا الحمدللہ ایمان ہے۔ اللہ ہمیں اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔ گزشتہ سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیں کہ سب انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ ان قریب پتہ چل جائے گا غلط راستے پہ کون ہے اور سیدھے راستے پہ کون ہے۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ جب قیامت قائم ہوگی۔ اب قیامت کب آئے گی؟ اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت بہت ہی قریب آ گیا۔ اقترب قرب سے ہے، قرب کا معنی کسی چیز کا نزدیک ہونا، اور جب یہ باب افتعال میں گیا اقترب ہوا تو اس میں شدت پیدا ہو گئی کہ انتہائی قریب ہو گیا۔ اس اعتبار سے علماء نے لکھا ہے کہ بڑی قیامت بھی بہت قریب ہے۔ جو بڑی قیامت، قیامت عظمیٰ ہے، وہ بھی انتہائی قریب ہے۔ اب ہم ذہن میں یہ بات ہمارے آئے گی کہ وہ کیسے قریب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے گئے، بھی 14 صدیاں بیت گئی اور اب تک نہیں آئی، اور آگے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہے، تو ہمیں وہ نظر آ رہی ہے کہ دور ہے، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ لوگ اس قیامت کو دور سمجھ رہے ہیں جبکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ قیامت بہت قریب ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ، یعنی میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی۔ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کی اولین علامات اور نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی، تو ایک قیامت عظمیٰ ہے وہ بھی قریب ہے، اور ایک انفرادی قیامت ہے، ہر ایک انسان کی قیامت، وہ تو کسی بھی انسان کی کسی بھی وقت آ جاتی، جیسا کہ حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ اب انسان کی موت کا پتہ وہ کسی کو کوئی پتہ نہیں، کب کیسے اچانک انسان چلتا پھرتا دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ گویا موت کی شکل میں قیامت ہر وقت ہمارے سر پہ کھڑی، ہر وقت ہمارے سر پہ کھڑی، لیکن اللہ پاک ارشاد فرماتے صورتحال تو یہ ہے
کہ حساب کی گھڑی بہت قریب آ گئی۔ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب آ گیا، لیکن وہم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے اور اس کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں، اعراض برت رہے۔ اعراض کا مطلب کیا کہ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا۔ آج میرے محترم دوستو، عمومی صورتحال یہی کہ کوئی بھی انسان موت کو ذہن میں رکھ کے زندگی گزارنے کے لیے تیار ہی نہیں، حتیٰ کہ جنازوں میں شریک ہیں، پھوڑی پہ بیٹھے ہیں، کسی کی موت پہ تعزیت کے لیے گئے ہیں، تو وہاں بھی ذہن یہی ہوتا ہے کہ جانے والا چلا گیا، ہمیں تو کبھی موت نہیں آئے گی، ہم نے تو کوئی نہیں مرنا۔ لہذا وہاں بھی دنیا کی باتیں، کاروبار کی باتیں اور مال کو بڑھانے کی فکر اور اسی تگ و دو اور اسی ذہن سے شریک۔ تو یہ انتہا درجے کی غفلت ہے کہ انسان اپنی موت کو، اپنے حساب کے وقت کو بالکل نظر انداز کرتا۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت حسب حال، ضرورت کے مطابق کوئی بھی نصیحت آتی ہے تو یہ اس کو سنتے ضرور ہیں، لیکن وہم یلعبون، سن کے کھیل میں مشغول ہو جاتے۔ ایک تو قرآن پاک کی آیات جب اترتی، اس زمانے کے اندر کفار سنتے اور غفلت والے سنتے، منافقین سنتے اور سن کے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے، کوئی اثر ہی نہیں لیتے، کسی قسم کا ان کے دل دماغ پہ کوئی تاثر نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، وہ جب قرآنی آیات کو سنتے تو ان کے دل کی کائیں پلٹ جاتی، ایک ایک آیت کو سن کر، قرآن پاک کا تھوڑا سا حصہ سن کے ان کے دل کی دنیا ہی بدل جایا کرتی، غفلت کے پردے چاک ہو جاتے اور اللہ رب العالمین سے وہ مضبوط تعلق جڑ جاتا کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والا تعلق ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان جو اس قدر گویا کہ دل کے اندر سختی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے جا رہے، کس چیز نے زیر کیا تھا، کس چیز نے دنیا کی کایا پلٹ دی، کس چیز نے دل کی غفلت کا پردہ چاک کر دیا، کس نے کفر کے اندھیروں سے نکال کے ایمان کے اجالے میں داخل کر دیا، وہ کون سی چیز تھی؟ وہ یہی قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی آیات سنی اور دل کی دنیا بدل گئی۔ میرے محترم دوستو، آج یہی نصیحت نامہ، یہی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نیا پیغام روزانہ ہم سنتے ہیں، روزانہ ہمارے سامنے سے گزرتا ہے، لیکن ہمارے دل کی دنیا نہیں بدلتی۔ اللہ فرماتے سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، الا استمعوہ، لیکن وہم یلعبون، پھر کھیل تماشوں میں لگ جاتے۔ یلعبون کا ایک معنی یہی کہ سن کے پھر کھیل تماشوں میں لگ گئے، ایک معنی جو اس سے اور زیادہ خطرناک ہے وہ یہ کہ سن کے میری آیتوں کو بھی کھیل تماشا بنا لیتے ہیں، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایک تو ہے کہ انسان قرآن پاک کو سنتا ہے، دین کی باتوں کو سنتا ہے، لیکن پھر غفلت میں لگ جاتا ہے، کھیل تماشے میں مشغول ہو جاتا ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کو ہی کھیل تماشا بنا لیتا ہے، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ آج میرے محترم دوستو، ہمارے دل کس قدر غفلت میں پڑے ہوئے۔ آج کا مسلمان وہ 10-10 12-12 گھنٹے ایک ایک میچ دیکھنے میں گزار دیتا ہے،
اللہ کی عبادت کے لیے 10-15 منٹ فارغ کرنا مشکل ہے. نماز میں 15 منٹ لگ جائیں تو اس کی جو ہے وہ ٹانگیں کانپنے لگ جاتی اور اس کے دل دماغ میں خون کھول اٹھتا ہے کہ جناب یہ اتنا ٹائم کیوں لگ گیا. لیکن یہی مسلمان ٹک ٹکی باندھ کر ٹی وی کے آگے بیٹھا ہے اور کوئی ہوش نہیں کھانے کی، پینے کی، جینے کی، مرنے کی، اور ایک ایک بال کہتا ہے میرا ضائع نہ ہو جائے، مجھے ایک ایک لمحے کا پتہ. اس سے بڑی غفلت انسان کی اور کیا ہو. کھیل تماشے میں لگ گیا. اور اس سے زیادہ خطرناک بات، کچھ لوگ قرآن کریم کی آیتوں کو، احادیث مبارکہ کو، دین کی باتوں کو کھیل اور تماشا بنا لیتے. مجھے ایک ساتھی نے بتلایا کوئی پروگرام چل رہا ہے جس پروگرام کا عنوان ہے کن فیکون. پروگرام ہے، ٹی وی کا کوئی شو ہے اور اس کا نام کن فیکون، قرآن کریم کی آیت اور اس کے جملوں پہ رکھا ہو. رب کی آیات کے ساتھ اس سے بڑا مذاق اور کیا ہو. اور یہ مسلمان کر رہا ہے، ایک اسلامی ملک کے اندر کر رہا ہے. انتہا درجے کی افسوس کی بات. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے لاہیتن قلوبہم، ان لوگوں کے دل غفلت میں پڑے ہوئے، بالکل اجڑ گئے دل، اللہ سے اتنے دور ہو گئے کہ بالکل غافل دل. میرے محترم دوستو، دن بھر میں 24 گھنٹے میں ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ کتنی دفعہ دل پہ یہ خیال گزرا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، میرا اللہ میری باتوں کو سن رہا، میرا اللہ میرے حال کو جانتا ہے، میں اللہ سے دور جاؤں گا، میرا اللہ مجھے پکڑنے پہ قادر ہے. دن میں کتنی دفعہ یہ خیالات دل پہ گزرتے. یہ غفلت کی انتہا. اور پھر اس سے اگلی بات فرمایا دین کا مقابلہ. ایک تو ہے کہ دین سے غافل ہے، دور ہے، اس سے بڑا گناہ اور اس سے بڑا جرم یہ کہ دین کا مقابلہ، اور خاص طور پہ اس دین کے اولین داعی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے تو کفار خفیہ میٹنگز کرتے، اپنے پروگرام الگ سے بناتے، اپنی مجلسیں کرتے اور ان کو چھپاتے. وَأَسَرُّ النَّجْوَى، علیحدہ بیٹھ گئے، خفیہ طور پہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کیا کہتے؟ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. کس کے پیچھے چل رہے؟ یہ تو تمہاری جیسے انسان ہے، اس کے پیچھے ہم کیوں چلے؟ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو فرمایا الذین ظلموا، یہ دین کے خلاف میٹنگیں کرنے والے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروگرام بنانے والے، یہ سب ظالم لوگ ہیں. ظالم، اللہ پاک ان کو فرما رہے ہیں یہ ہے ظالم لوگ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیٹھ کے پروگرام بناتے ہیں. سب سے بڑا اعتراض اور اشکال کیا کرتے ہیں کہ یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے، اس کے پیچھے کیوں چل رہے؟ گویا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو رسول ہو اس کو بشر نہیں ہونا چاہیے، وہ کوئی انوکھی مخلوق ہونی چاہیے. حالانکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ اس کا جواب دیا ہے کہ اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے تو پھر تو یہ اور زیادہ اعتراض کرتے کہ جی ہم فرشتے کے پیچھے ہم کیسے چلیں. اللہ نے نوع بشریت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ ان کی اتباع ہو سکے، ان کی پیروی ہو سکے. لیکن یہی چیز ان ظالموں کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن گئی. ہمارے جیسے انسان ہے جی، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، بازاروں میں تجارت کرتا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، یہ سارا ماحول ہمارے جیسا اس کا، یہ ہمارا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے ہم کیوں چلیں؟ اس کی اتباع ہم کیوں کریں؟ اور پھر اس سے اگلا جملہ کیا کہتے کہ یہ تو جادوگر ہے. لوگ جب کہتے ہیں کہ بھئی انسان تو ہے لیکن اس کی زبان دیکھو،
اس کی زبان کی تاثیر دیکھو، اس کے کلام کا اثر دیکھو۔ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو دل کے بند دریچے کھل جاتے ہیں، جو اس کی بات سن لیتا ہے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، وہ کسی کو بھی خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو کیا کہتے کہ جی ایسا کیوں ہے، یہ جادو کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کیا تم جادو کی پیروی کرو گے؟ افتأتون السحر وانتم تبصرون، جانتے بوجھتے سمجھدار ہو کر اس نعوذ باللہ جادو کرنے والے کے پیچھے چلو گے؟ اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے محبوب نے کہا ربی یعلم القول فی السماء والارض، تم تو باتوں کو چھپاتے ہو، خفیہ طور پہ اپنے پروپیگنڈے کرتے ہو اور اجلاس بلاتے ہو، لیکن فرمایا میرا رب زمین و آسمان کی ہر بات کو جانتا۔ ربی یعلم القول فی السماء والارض، زمین و آسمان میں کوئی بات ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو۔ تمہاری تو انسانوں کی باتیں ہیں، ایک چھوٹی سی مخلوق، معمولی سا مچھر، اس مچھر کی معمولی سی بنبناہٹ میرا رب اس کو بھی سنتا ہے، اس کے دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ آسمان و زمین میں کوئی قول نہیں، کوئی بول نہیں جو میرے رب کے علم میں نہ ہو، وہ سب جانتا ہے۔ تم کیا کر رہے ہو اس کو سب پتہ ہے۔ اور میں اس سے بڑی اگلے اعتراضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کوئی اٹھتا اور کہتا بل قالوا اضغاث واحلام، اور نہیں یہ تو رات کو خواب دیکھتا ہے، الٹے سیدھے خواب دیکھتا ہے اور دن کو وہ خواب سنانے لگ جاتا۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی باتیں سناتے، حشر کی باتیں سناتے، مرنے کے بعد کی زندگی، پل صراط کا میدان، اعمال ناموں کی تقسیم، اور اسی طرح مختلف حشر کے میدان کی صورتحال، پل صراط اور جنت اور جہنم کے تذکرے ہوتے، تو کہتے یار ویسے رات کو ایسے خواب دیکھتا ہے، پریشان کن خیالات ہے، اور خواب میں جو دیکھتا ہے وہ صبح اٹھ کے ہمیں بتانے لگ جاتا ہے۔ اس کی کیا ہم نے پیروی کرنی، اس کی بات کو کیا اس کو خاطر میں لانا، اور اس پہ کیا یقین کرنا۔ اور کوئی اٹھتا کہتا نہیں بل افتراہ، وہ یہ خود باتیں بنا لیتا ہے، اپنے پاس سے بنائی ہوئی باتیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن پڑھ کے سناتے، کلام الہی پڑھ کے سناتے، جس کے مقابلے کا چیلنج اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی جگہ کیا ہے کہ یہ بنا سکتا ہے تو تم کیوں نہیں بنا سکتے، تم بھی بنا کے لے آؤ۔ لیکن یہ کلام الہی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اعتراض کرتے کہ جناب یہ خود بنا کے لے آتا۔ کوئی اٹھتا اور کہتا بل ہوا شاعر، یہ تو شاعر ہے، لوگ جس طرح شعر کہتے ہیں ویسے یہ بھی شعر کہتا ہے، ایک کلام ہے، شعر و شاعری ہے۔ حالانکہ اس زمانے کے جو ماہر شعراء تھے، جو شعر و شاعری کے فن کو اچھی طرح جانتے تھے، جو جانتے تھے کہ قافیہ کیا ہوتا ہے، ردیف کیا ہوتا ہے، اور شعر و شاعری کے قوانین کیا ہوتے ہیں، وہ بھی کلام الہی کو سن کر کہا کرتے تھے اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ ضدی اور ہٹ دھرم انسان تھے جو کہتے نہیں شاعر ہے، شاعرانہ کلام کرتا ہے، ایسے کسی کے ساتھ دل لگی ہو گئی اور اپنے دل کے اندر کے خیالات وہ ہمیں سنا دیتا ہے، کوئی یقین کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر کہتے اگر یہ واقعی اللہ کا نبی ہے تو فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، جیسے پہلے رسولوں کو نشانیاں دی گئی ایسی کوئی نشانی یہ بھی ہمارے پاس لائے، جیسے پہلے انبیاء کو نشانیاں دی گئی۔ کسی کو اللہ نے اونٹنی کا معجزہ دیا، کسی کو اللہ رب العالمین نے عصا اور ید بیضاء کا معجزہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعض اوقات بیماروں پہ ہاتھ پھیرتے شفا ہو جاتی،
مادر زادند نابینا ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے بینائی واپس آ جاتی. کوئی ایسے کوئی نشانیاں یہ بھی ہمیں دکھائے. میرے محترم دوستو، یہ ان کا مطالبہ بھی انتہائی بیہودہ مطالبہ. ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسی نشانیاں پیدا کرنے کے لیے نہیں آتے، وہ تو اللہ کا دین سکھانے کے لیے آتے. یہ معجزات اور یہ نشانیاں یہ تو اللہ کا کام ہے، وہ دکھا دے نہ دکھائے. اور دوسری اس وجہ سے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام کو معجزے عطا فرمائے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تعداد اور کوالٹی کے لحاظ سے سارے نبیوں سے اعلیٰ اور زیادہ. کسی نے کہا اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. سارے نبیوں کے اندر جو کمالات ایک ایک کر کے تھے وہ سارے کمالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے جمع کر دیے تھے. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، بس سارے کمالات اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دی. تو سارے معجزات، سارے کمالات، ساری خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع. اس کے باوجود چمگادڑ جیسی آنکھیں رکھنے والے کوڑ مغزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نشانی نظر ہی نہیں آ رہی تھی. کہتے کوئی لا کے دکھائے. اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان سے پہلے کتنی قومیں آئی، اللہ کے نبیوں سے نشانیاں مانگی، نشانیاں دکھا دی گئی. نشانیاں دیکھ لینے کے بعد کیا وہ ایمان لے آئے؟ وہ پھر بھی نہیں مانے. صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا پہاڑ سے اونٹنی پیدا کرو، ہم ایمان لائیں گے. اللہ کے نبی نے دعا کی، پہاڑ پہ وہ جنم والی کیفیت طاری ہوئی، پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو گئی. میرا رب قادر مطلق ہے، اونٹنی سے اونٹنی کو بھی وہی پیدا کرتا ہے. پہاڑ سے اونٹنی پیدا کرنا بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، پیدا کر دی. لیکن اس اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر بھی قوم کی اکثریت نے پھر بھی یہی کہا جادو ہے، جادو کر دیا. اللہ فرماتے پہلوں نے کیا مان لیا جو یہ مانیں گے؟ افہم یؤمنون، پہلوں نے بھی نہیں مانا. منہ مانگے مطالبات مانگے انہوں نے، دے دیے گئے، دکھا دیے گئے، معجزات پیش کر دیے گئے. وہی ہٹ درم ضدی وہی پہ اڑے رہے، نہیں مانے. یہ بھی نہیں مانیں گے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھے کہ جب منہ مانگا مطالبہ پورا کر دیا جاتا ہے تو پھر ہلاکت سے کوئی بچا نہیں سکتا. اہلکنا، اللہ فرماتے ان کو ہم نے برباد کر کے رکھ دیا، ہلاک کر کے رکھ دیا. تو یہ مانگ رہے ہیں ہمیں نشانیاں دکھاؤ، ہم تو دکھا دیں گے، لیکن یہ سوچیں کہ کیا یہ مانیں گے؟ اور اگر نہیں مانیں گے تو پھر ہلاکت سے کوئی بچا نہیں سکے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے اسی پہ ایمان لائیں، اسی پہ یقین کر لیں، نہیں تو صورتحال بڑی بگڑ جائے گی. آج کی امت کے لیے بھی میرے دوستو درس عبرت ہے. اللہ کا قرآن آج بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث مکمل طور پہ محفوظ آج بھی موجود ہیں. آج اگر کوئی دین کی مخالفت کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ آج قابل عمل نہیں، اس کی ضرورت نہیں، پرانا ہے، نیا نظام چاہیے، تو وہ بھی اپنا انجام ذہن میں رکھے. اللہ پاک ہمیں برے انجام سے محفوظ رکھے اور قرآن و سنت کی مکمل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم واقیتا کواقیت الولید. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. یا ارحم الراحمین،
اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، اے اللہ ان احباب نے جو اعمال کیے، طلبہ عزیز نے جو پڑھائی کی، اے اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ان تمام مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیۃً نصیب فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، محدثین، فقہاء، علماء، اتقیاء، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و کار، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ خاص طور پہ ہمارے ایک محترم دوست حضرت مفتی محمد اقبال صاحب، مولانا محمد عارف صاحب، ان کی والدہ گزشتہ رات انتقال فرما دے، اے اللہ پاک ان کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، مرحومہ کو اور تمام مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، قبر کو تا حد نگاہ وسعت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک اگلے تمام مراحل سب کے لیے آسان فرما۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ گھروں میں، اسپتالوں میں جو کوئی جہاں کہیں جس مرض میں مبتلا، ہر ایک کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ بالخصوص محترم حاجی عباس صاحب کو مکمل صحت نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی بیماری سے حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے حالات، ملکی حالات، پریشان کن حالات ہیں، اے اللہ عوام پریشان ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں پریشانیوں سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ ظالموں، کافروں، منافقوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے ارحم الراحمین بین الاقوامی ایجنڈے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے عقائد و نظریات کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے محافظین کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔